السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 150 151 یعنی 150 151 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تو ادھر پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے ایک شخص کے ساتھ مل کر، سامری نام کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنے زیورات کو ڈھال کر کے ایک بت بنایا جس کی شکل بچڑے کی طرح تھی، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، اور لگے اس کی پوجا کرنے کے لیے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ اس بچڑے کو جب ڈھالا سامری نے، وہ ایک جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا، جیسے ہی اس نے ڈھالا تو ایک زمانے پہلے اس نے سیدنا جبریل علیہ السلام جب گھوڑے سے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی کو اس نے اٹھا لیا تھا اور اس کو سنبھال کر کے رکھا تھا۔ جب اس نے زیورات سے بچڑے کی شکل کو ڈالا تو اس کے اندر اس نے اس مٹی کو بھی ڈال دیا تاکہ کچھ اس کے اندر زندگی کی رمق شاید آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ مفسرین نے بتلایا ہے کہ جب ہوا کا گزر ہوتا تھا تو اس ڈھانچے کے اندر سے بیل کے بچے کی آواز نکلتی تھی، اور جیسے ہی اس کے اندر سے بیل کے بچے کی آواز نکلی تو سارے کے سارے بنی اسرائیلی لوگ ناچنے لگے کہ یہی اصل میں ہمارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول چکے ہیں، اصل میں ہم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ ہی اس بات کی خبر دے دی کہ آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، وہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے ہیں اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے وقت کو پورا کیا، اور جب اپنی قوم کے اندر واپس آئے تو اس کے بعد کا یہاں پر سے ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے لوٹے، یعنی پہلے سے ہی غصہ تھا کہ ہماری قوم کے لوگ، ان کے لیے اس قدر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قدر مہربانی کی، ظالم فرعون کے پنجے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ظلم سے ان لوگوں کو نجات دیا، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو غرقاب کر دیا دریا کے اندر، بحر قلزم کے اندر۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی میری قوم کے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے، اس بات کے غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اور اسی غصے کی حالت میں واپس آئے، اور واپس آتے ہی قال کہا، کیا کہا؟ بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے بہت بڑی بری جانشینی کی، یعنی ہم تم کو چھوڑ کر کے گئے تھے کہ جب تک ہم نہیں آئے کچھ نہیں کرنا، لیکن تم لوگ میرے جاتے ہی اتنا برا کام کیا، اتنی بری حرکت کی، تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد بہت بری جانشینی کی۔ اور آگے مزید انہوں نے کہا اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگ اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے ہی جلدی کر لیا؟ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ اسی لیے بلایا تھا کہ وہاں آ کر کے اور ان سے مناجات کر کے، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کر کے بنی اسرائیلیوں کے لیے احکام لے کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے حکم بھی نازل فرمایا، تختی کے اوپر توریت کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا بھی کہ جائیے آپ کے قوم کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی توحید پر چلنا ہے، شرک و کفر سے بچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ سارے احکام اللہ دینے والا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اعجلتم امر ربکم، کیا اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے ہی تم نے جلدی کر لیا؟ اور دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ میرے قوم کے لوگ بیل کے بچے کا بت بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، مزید غصہ بھڑک گیا، مزید ان کا غصہ بھڑک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، دیکھا میرے قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہے، جو تختی ہاتھ میں تھی فوراً اس کو سائڈ میں ڈال دیا، غصے سے تختی کو ادھر سائڈ میں ایسا رکھ دیا۔ تختی کی بے ادبی نہیں کی تھی، کیونکہ تختی میں توریت کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر کے تختی کی بے ادبی کر دی، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا تھا، ایسے پھینک دیا، نہیں، غصے سے ایک طرف ڈال دیا، کیونکہ اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی۔ پوری کی پوری توجہ قوم اور قوم نے جو کفر و شرک اختیار کیا تھا اس کی طرف تھا، تختی کو ایک طرف رکھ دیا۔ دراصل اس واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کمپلیٹلی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الخبر کالمعائنہ، ابھی کوئی کچھ بتاتا ہے وہ اور انسان اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو کچھ بتاتا ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی جب اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کے حال پر رحم فرمائے، بے شک مشاہدہ کرنے والا، سننے والا مشاہدہ کرنے والے کی طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تھے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ آپ کی قوم آزمائش میں پڑ چکی ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، اس کو گمراہ کر دیا آپ کی قوم کے لوگوں کو، اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اس قدر غصہ نہیں آیا، لیکن جب دیکھا کہ میری قوم کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، غصے سے بھر گئے اور تختی کو ایک طرف ڈال دیا۔ وہ القل الواح، تختی کو ایک طرف ڈالا۔ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو لوگوں کا جانشین بنا کر کے گئے تھے، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا بنا کر کے گئے تھے۔ تو پہلے قوم کے لوگوں کو ڈانٹا پھٹکارا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کے بال کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کیا تم نے یہاں پر رہ کر کے، کیا کر رہے تھے؟ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر جس واقعے کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں یہاں پر نازل فرمایا ہے، بالکل یہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92، 93، 94 ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے اسی بالکل یہی جو سین ہے، اسی سین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے اور اپنے قوم کے لوگوں کو کفر و شرک اور بت پرستی میں ملوث دیکھا تو کیا کہا؟ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ قوم جو میری ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے تو تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تم کو فوراً آ جانا چاہیے تھا میرے پاس۔ افعصیت امری، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے بھائی، حالانکہ ہارون اور موسیٰ بالکل سگے بھائی ہیں، باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، لیکن یہاں پر بھی یبن امہ اے میرے ماں کے بیٹے، اور وہاں پر بھی یبن امہ اے میرے ماں کے بیٹے۔ ایسا کیوں کہا؟ تاکہ رحمت اور شفقت زیادہ ہو، جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، جو پکڑ کے کس کے ان کے بال کو اور داڑھی کو کھینچ رہے ہیں اس کے اندر ذرا رحم اور نرمی آ جائے، اس لیے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرا بال مت کھینچ، میری داڑھی کو پکڑ کے مت کھینچ۔ مجھ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں تو بعد میں یہ نہ کہنے لگے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور
تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تم میری قوم کو چھوڑ کر کے کیوں یہاں چلے آئے؟ کہیں تو ایسا کہے گا بول کر کے میں واپس تمہارے پاس نہیں گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میری قوم کے لوگوں نے میرا کوئی ویلو نہیں دیا، میرے قوم کے لوگوں نے میرا کوئی ویلو نہیں دیا، بے حقیقت سمجھا، کمزور سمجھا مجھ کو، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل بھی کر دیتے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ قوم کے اندر جو ہے تفرقہ پڑنے کا کمپلیٹ ڈر تھا۔ کس بات سے؟ کہ یہ جو ہارون ہم لوگوں کو روک رہا ہے اس کو مار دیا جائے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرسک اپنی قوم کے لوگوں کو روکا کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، دیکھو ایسا کام مت کرو۔ پوری کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہارون کا بھی قصہ تمام کریں گے، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں کی شروع سے عادت رہی ہے کہ انہوں نے نبیوں کا قصہ تمام کیا، نبیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ان لوگوں نے۔ تو قریب تھا کہ بنی اسرائیل ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے، جس کی وجہ سے اس میں خلفشار پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان تمام باتوں کو بتلاتے ہوئے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے کہا، موسیٰ سے، کہ اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، میری قوم کے لوگوں نے میرا کوئی ویلو نہیں دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تھے، لہذا فلا تشمت بی الاعداء، تو جو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، میرے سر کو، میرے بال کو، میری داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ مجھ کو مت ملا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو توحید کی دعوت دینے والا ہوں، شرک سے روکنے والا ہوں، میں کیسے نہیں اپنی قوم کے لوگوں کو روکوں گا۔ جب بھائی نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، غور و فکر کیا تو دیکھا کہ واقعی بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہیں پر جھک گئے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے، ہٹ دھرمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگ ہٹ دھرمی میں پڑ جاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہٹ دھرمی میں پڑ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کیا کہا؟ قال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب میری خطا کو معاف فرما دے، ولی اخی، میرے بھائی کی خطا کو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں بھائیوں کو اور ہم لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ابھی اور بھی آگے ہے یہ واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، جن باتوں کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا